کہ وہ 12 قاتلانہ حملے جو غدیر کے بعد امیر المومنین کی دشمنی میں ولایت سے گھبرا کر لوگوں نے پیغمبر پہ کیے، 12واں قاتلانہ حملہ کامیاب ہو گیا۔ اس کو غیر شیعہ لوگوں نے بھی تسلیم کیا، نئے اس دور میں ڈاکٹر قادری نے بھی تسلیم کیا کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا تھا، لیکن ایک اس کے اندر وہ گنجائش رکھ گئے کہ خیبر میں زہر دیا گیا تھا۔ ایک عورت نے دعوت کی تھی، گوشت کھلایا تھا، اس گوشت کے اندر زہر تھا۔ اب یہ بات کی بات ہے، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں کہ 2.5 سال بعد زہر نے کیسے اثر کیا، لیکن جب تک صحیح بخاری میں باب وفات النبی میں یہ روایت موجود رہے گی کہ پیغمبر کو بیماری کے درمیان دوائی پلانے کی کوشش پہلے کی گئی اور حضور نے پینے سے انکار کر دی۔ حضور بچے نہیں ہیں، حضور نبی ہیں، اور تمہارا اپنا مشہور فکرہ ہے کہ علاج سنت ہے، تو حضور دوائی کیوں نہیں پی رہے تھے؟ غش آیا، انہوں نے دوائی پلائی۔ اگلے فکرے زیادہ بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ حضور نے جب اپنے چہرہ پر پہ ہاتھ رکھا، دوائی ہاتھوں کو لگی، تو فرمایا اب یہ دوائی پلانے والوں کو بھی پلا دی جائے۔ وہ دوا نہ تھی، بطول کی یتیمی کا سامان تھا، جناب زہرا کی یتیمی کا سامان تھا۔ ایک واقعہ تبرکن تاکہ عبادت مکمل ہو جائے، اور میں قبلہ و کعبہ کو منبر دے رہا ہوں، ان کی تصدیق اور تائید سے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور مسجد میں آئے، فرمایا اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بدلہ دے دوں، کیونکہ رفیق الاعلیٰ سے میری ملاقات کا وقت قریب آ گیا۔ ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے کہا آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں درے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا میری قمیض اتری ہوئی تھی جب آپ نے درہ مارا تھا، اگر برابر کا بدلہ دینا ہے تو قمیض اتاری۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات لمبی ہو جائیں گی، اور یہ وقت کسی لمبی روایت کا متحمل نہیں ہے، اشارتاً گزر جاؤں گا۔ صحابہ کرام بھی آئے، اہل بیت اطہار بھی آئے کہ تو نبی کو نہ مار، پیغمبر کے بدلے میں ہم سے بدلہ لے۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ پڑا ہے درہ، میں نے تو نہیں کہا کہ مارنا، حضور نے فرمایا ہے تو میں آیا ہوں، اگر حضور درہ مارنے دے تو میں بدلہ لیتا ہوں، ورنہ میں چپ کر کے کھڑا ہوں۔ حضور نے فرمایا بلال، جی مولا، میرے گھر سے جا کے درہ لے۔ اس کا نام تھا ممشوق، درے کا نام۔ لینے کے لیے بلال دروازے پر آیا، مخدوم کونین نے پوچھا کیوں؟ کہا درہ چاہیے۔ کیوں؟ آپ کے بابا نے منگوایا۔ بلال میرا بابا تو مریض ہے، سفر پہ جاتے ہوئے درہ لے کر جاتے ہیں، سفر کی طاقت تو نہیں ہے۔ بلال جواب نہ دے سکا، رو پڑا۔ رونے کی آواز مظلومہ نے سنی، تڑپ کے کہنے لگی بلال تجھے میرے حق کا واسطہ، جلدی بتا میرے بابا کو درہ کیوں چاہیے؟ بلال نے پورا واقعہ سنایا۔ ہائے کر کے زہرا کہتی اسے شرم نہیں آئی، میرا بابا بیمار ہے۔ میں رو کے کہتا ہوں زہرا یہ امت بیماروں کا حیا کہاں کرتی ہے؟ تیرے بابا کو تو درہ نہیں لگے گا، لیکن تیرا پوتا سید سجاد بیماری کے عالم میں اس بغیرت امت سے تازیانے کھاتا ہوا شام چلا جائے۔ مقصد یہ روایت پڑھنا ایک حکم کی تعمیل ہے، اور وہ ایک ہی لائن میں تعمیل ہو سکتی ہے۔ ایک فکرہ پڑھ رہا ہوں، قبلہ کو منبر دے رہا ہوں۔ تازیانہ آیا، جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جا کے اپنی کتابوں میں اپنے علماء سے پوچھ کے دیکھیں، جتنے شیعہ ہیں امید ہے وہ میری زبان پر یقین کریں۔ اور اس نے کہا میری قمیض اتری ہوئی تھی، پیغمبر نے قمیض اتاری؟ یہ درہ اٹھا کے حضور کی طرف دوڑا، کئی صحابہ نے آنکھیں بھی بند کری کہ ہم پیغمبر کو درہ لگتا نہ دیکھیں، لیکن جب وہ حضور کے قریب آیا
اس نے درہ پھینک دیا اور مہر نبوت کو چوم لیا اور ہاتھ جوڑ کے قدموں میں گر گیا. آقا آپ نے کب کسی کو مارا ہے؟ میں تو مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا. روایت ختم ہو گئی. ایک لائن کا سوال، اسی کا جواب چاہے دل میں دے دینا چاہے ہائے کر کے دے دینا، اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. بدو نے آقا کی مہر نبوت کو چوم لیا. اس نے بآواز بلند کہا آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا تو مجھے کیوں مار دیا؟ کیا حضور کو پتا نہیں تھا کہ میں نے اسے درہ نہیں مارا؟ کیا آقا کو پتا نہیں تھا؟ پیغمبر کو پتا نہیں تھا؟ شہنشاہ انبیاء کو پتا نہیں تھا؟ پیغمبر اعظم نہیں جانتے تھے؟ بولو پورے مجمع سے سوال. جو چیز بدو کو پتا تھی کہ میں نے تازیانہ نہیں مارا، کیا نبیوں کے سلطان کو قبلہ جی پتا نہیں تھا؟ شاید ہی پتا تھا نا. پھر نبی نے اسے جھٹلایا کیوں نہیں؟ کتنی دیر یہ گفتگو ہوتی رہی، درہ آتا رہا، قمیض اترتی رہی، لوگ سامنے آتے رہے. نبی نے کیوں نہیں کہا تو جھوٹا ہے؟ شاید محمد مصطفیٰ صحابہ کی تربیت کر رہے تھے کہ دیکھو میں نے اسے بھی خالی نہیں بھیجا جو میرے سامنے آ کے جھوٹا حق مانگ رہا تھا. کل میری آنکھیں بند ہونے کے بعد اگر میری سچی بیٹی زہرا دربار میں آ کے سوالی بنے تو فاطمہ کو خالی واپس نہ بھیجنا، زہرا سے گواہ طلب نہ کرنا، زہرا سے تحریر طلب نہ. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ